ذرا سوچئے، کسی کی قیمتی زمین یا خوابوں کا پلاٹ اسے بتائے بغیر ہی بیچ دیا جائے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، بلکہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ فراڈ کی ایک ایسی حقیقت ہے جہاں جائیداد صرف کاغذات کے ہیر پھیر سے چوری ہو جاتی ہے۔ آئیے اس پورے معاملے کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ یہ بات سن کر ہی تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہے نا، کہ اصل مالک کو تو ہوا تک نہیں لگتی اور اس کی زمین آگے سے آگے بیچی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا جرم ہے جو بہت خاموشی سے ہوتا ہے، اور جب تک اس کا پتہ چلتا ہے اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اچھا، اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک حقیقی کیس کو دیکھتے ہیں، جہاں ایک عام زمیندار کا سامنا ہوا ایک بہت بڑی اور با اثر ہاؤسنگ سوسائٹی سے۔ ہوا یہ کہ جب ایک زمیندار نے اپنی زمین بیچنے سے صاف انکار کر دیا تو ہاؤسنگ سوسائٹی نے اس نہیں کو سنا ہی نہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بھئی یہ زمین تو ہم ہر حال میں حاصل کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ لیکن یہاں سب سے بڑا اور حیران کن سوال تو یہی ہے کہ آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی زمین قانونی طور پر اس کی مرضی اور علم میں لائے بغیر نہ صرف ہتھیائی جائے بلکہ آگے بیچ بھی دی جائے؟ تو چلیے پردہ اٹھاتے ہیں اس کاغذی ڈکیتی کے طریقہ کار سے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے قانونی نظام کو ہی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ فراڈ بہت منظم طریقے سے 5 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا قدم، جعلی دستخطوں کے ساتھ فروخت کا ایک معاہدہ بنایا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، پھر اسی جعلی کاغذ کی بنیاد پر اصل مالک کے خلاف عدالت میں کیس کر دیا جاتا ہے۔ تیسرا اور سب سے اہم قدم، عدالت جو نوٹس بھیجتی ہے انہیں اصل مالک تک پہنچنے ہی نہیں دیا جاتا، راستے میں ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ چوتھا قدم، اب جب مالک عدالت میں پیش ہی نہیں ہوتا تو یہ فراڈ کرنے والے عدالت سے یک طرفہ فیصلہ اپنے حق میں لے لیتے ہیں۔ اور آخری قدم، اسی عدالتی فیصلے کی بنیاد پر وہ قانونی طور پر زمین پر قبضہ کرتے ہیں، اس کے پلاٹ بناتے ہیں اور آگے معصوم لوگوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اس پورے فراڈ میں جو سب سے بڑا قانونی ہتھیار استعمال ہوتا ہے وہ ہے یک طرفہ فیصلہ، جسے ایکس پارٹے ججمنٹ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ وہ عدالتی فیصلہ ہے جو دوسری پارٹی کی غیر موجودگی میں سنایا جاتا ہے۔ فراڈ کرنے والے اسی قانونی راستے کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک اور عام ہتھیار ہے جعلی مختار نامہ۔ یہ ایک پاور آف اٹارنی ہوتی ہے جسے جعلساز خود تیار کرتے ہیں اور اس سے انہیں کسی اور کی جائیداد بیچنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ اصل مالک ظاہر ہے بالکل بے خبر رہتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر ان لوگوں کے خلاف بہت استعمال ہوتا ہے جو بیرون ملک مقیم ہیں۔ اب ذرا کہانی کا رخ ان لوگوں کی طرف موڑتے ہیں جو اس جرم کا دوسرا نشانہ بنتے ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی سے یہ چوری شدہ زمین لا علمی میں خرید لی۔ جب چوری کی گئی زمین پر نئے خاندان اپنے گھر بنا لیتے ہیں، اپنے خواب سجا لیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اصل متاثرین کون ہیں؟ کیا وہ اصل مالک جس کی زمین چوری ہوئی، یا وہ معصوم خریدار جس نے سب کچھ قانونی سمجھ کر خریدا؟ یہاں دونوں ہی فریقوں کی حالت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک طرف اصل مالک ہے جو اپنی آبائی زمین کھو دیتا ہے اور اسے خرید کا ایک پیسہ تک نہیں ملتا۔ دوسری طرف وہ نیک نیتی سے خریدنے والا ہے جو اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا کر گھر بناتا ہے، یہ سوچ کر کہ سب کچھ قانونی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں ہی ایک لمبی، مہنگی اور تھکا دینے والی قانونی جنگ میں پھنس جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کے اگلے مرحلے پر، جہاں عدالت میں کیس جیتنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ ایک نئی اور شاید کبھی نہ ختم ہونے والی جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ ٹائم لائن دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ انصاف کا عمل خود ایک سزا کیسے بن جاتا ہے۔ پہلے سال فراڈ کے ذریعے زمین پر قبضہ ہوا۔ دوسرے سال جب مالک کو پتہ چلا تو اس نے قانونی چارہ جوئی شروع کی۔ 2 سال مزید گزرے، یعنی چوتھے سال نچلی عدالت سے وہ کیس جیتا، لیکن اگلے ہی سال با اثر ہاؤسنگ سوسائٹی ہائی کورٹ میں اپیل کر دیتی ہے، اور یہ کیس آج تک چل رہا ہے جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا۔ اور یہ چارٹ مالی عدم توازن کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی لاکھوں کروڑوں کا منافع کما رہی ہوتی ہے، جبکہ اصل مالک اور نئے خریدار اپنی زندگی بھر کی کمائی قانونی فیسوں اور مقدموں میں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ قانون کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوتی ہے۔ اس نظام میں اصل مالک کو صرف یہ ثابت کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں کہ وہ واقعی اپنی ہی زمین کا مالک ہے۔ اور سسٹم کی سب سے بڑی خامی پتہ ہے کیا ہے؟ عدالت فراڈ کرنے والوں کو سزا نہیں دیتی، وہ صرف یہ فیصلہ کرتی ہے کہ حقدار کون ہے۔ مطلب یہ کہ متاثرہ شخص کو اپنی ہی چیز واپس لینے کے لیے اپنا پیسہ اور وقت برباد کرنا پڑتا ہے، جبکہ مجرم آزاد گھومتے رہتے ہیں۔ تو اتنی ساری پریشانیوں کے بعد سوال یہ ہے کہ اس سے بچا کیسے جائے؟ چلیں اب حل کی طرف آتے ہیں اور ان 5 اہم نکات پر بات کرتے ہیں جن پر عمل کر کے اس طرح کے فراڈ سے اپنی سرمایہ کاری کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔
कोई भी जायदाद खरीदने से पहले ये 5 कदम जरूर उठाने चाहिए। पहला, बेचने वाले से जायदाद की पूरी तारीख पूछें कि उसे ये कब और कैसे मिली। दूसरा, अगर जायदाद विरासत में मिली है तो तस्दीक करें कि तमाम कानूनी वारसों को उनका हिस्सा मिला है या नहीं। तीसरा, अगर पावर ऑफ अटॉर्नी यानी मुख्तियारनामा इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी वजह ज़रूर पूछें कि असल मालिक खुद क्यों मौजूद नहीं। चौथा, अगर मुमकिन हो तो असल मालिक से बराह रास्त रब्ता करने की कोशिश करें। और पांचवां और सबसे अहम कदम, तमाम दस्तावेजात की सरकारी लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट से खुद जाकर तस्दीक करवाएं। ये मत सोचें कि कोई क्या सोचेगा। ये लाखों करोड़ों की सरमायाकारी का मामला है। सवाल पूछें, हर चीज की बार बार तस्दीक करें, उसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। याद रखें, ये आपके पैसे और आपके मुस्तकबिल का सवाल है। सवाल पूछना और हर चीज की तस्दीक करना आपका हक भी है और जिम्मेदारी भी। तो अगली बार जब कोई प्रॉपर्टी डील बहुत शानदार नजर आए तो क्या अब जहन में वो सही सवालात आएंगे जो पूछने बहुत जरूरी हैं?